مسلمان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا اعلان یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ گناہ کر بیٹھے ہو تو آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب تمہارے لیے دعا کرے گا۔ میرا محبوب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہارا کام ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا، میرا محبوب تمہارے گناہوں کے لیے استغفار کرے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن دوستو ایک مقام پر جا کر اللہ نے کہا، یہ عام آدمی کے گناہگار آدمی کی بات ہے، لیکن جو گستاخ ہوگا حضور کا، وہاں پر اللہ کا اعلان یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم، جو آپ کی بارگاہ کا گستاخ ہے، جو آپ کی بارگاہ کا بے ادب ہے، آپ اس کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا اس کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، یا آپ اس کے لیے 70 بار استغفار کریں، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لیکن اللہ ایسے شخص کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو گناہگار آئے حضور کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب دعا کرے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن گستاخ کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ گستاخ کے لیے کہا گیا کہ جس نے گستاخی کی، میرے محبوب اپنے محبوب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ دعا کریں نہ کریں، 70 بار دعا کریں، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو سمجھ جانا چاہیے کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ کتنا حساس ہے، کتنا